السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دوبارہ مشرق سے یعنی پورب سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے دن مشرق سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے مغرب میں ڈوبتا ہے، پھر اللہ کے سامنے جا کر کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ پورب سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ دوسرے دن پورب سے نکلتا ہے۔ یہی سلسلہ سورج میں جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب سورج جائے گا عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگے گا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس کے دوسرے دن وہ پچھم کی جانب سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور دجال کا خروج ہے۔ جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے زمین کے اوپر، لیکن دجال اس وقت تک نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک خود مسلمانوں کے اندر دو گروہ نہ ہو جائیں، یعنی تمام دنیا کے مسلمان جو بھی ہوں گے وہ خود ہی دو گروہ کے اندر بٹ جائیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی یصیر الناس فسطاطین، یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو خالصتاً ایمان والے ہوں گے، ان کے اندر ذرہ برابر بھی نفاق کی ملاوٹ نہیں ہوگی، یعنی منافق نہیں ہوں گے وہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور دوسرا ان منافقین کا گروہ ہوگا جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس بات پر ذرا غور کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مشرکین کی اور کافروں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ مومنوں کی بات کر رہے ہیں کہ خود مومنوں میں ہی دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ گروہ ہوگا جو پکے ایمان والے ہوں گے، ان میں ذرہ برابر بھی نفاق نہیں ہوگا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو مکمل طریقے سے منافق ہوں گے، ان میں ذرہ برابر بھی ایمان کی جھلک نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابرین کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ لسٹ جو ہے تیار ہو رہی، فہرست بن رہی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا نام خالصتاً ایمان والوں میں شامل کرنا ہے یا خالص منافقوں میں ہمیں جانا ہے، چونکہ ہمارے کام کیسے ہیں۔ آج اپنا ایمان ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، وہ منافقین کی علامتیں خود ہم اپنے اندر دیکھیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، واذا عاہد غدر، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آج ہم ذرا نظر ڈالیں اپنی ذات کے اوپر، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم گالیاں تو نہیں دے رہے۔ اگر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہمارے اندر منافقوں والی علامتیں پائی جا رہی ہوں۔ تو اس لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیں، چونکہ قیامت کوئی اب بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور حدیث شریف میں پیشن گوئیاں بہت سی آ چکی ہیں، اور بہت سی باتیں ظاہر بھی ہونی شروع ہو چکی ہیں۔ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور اب بالکل قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر سے منافقوں والی جو عادتیں ہیں ان کو مکمل طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دجال کے آنے سے پہلے جو ایمان والوں میں منافقوں میں دو گروہ ہوں گے تو ہمارا شمار جو ہے ایمان والے گروہ میں ہو جائے، منافقین کے گروہ میں نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہے جاتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے جتنے بھی منافق تھے ان سب کی فہرست بنا کر ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، ان کو بتا رکھا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں۔ حذیفہ بن یمان تمام منافقوں کے بارے میں جانتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جب تک کہ یہ پتہ نہیں کر لیتے تھے کہ حذیفہ بن یمان اس میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر حذیفہ بن یمان اس کے جنازے میں شریک ہوتے تھے تو عمر بن خطاب سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے ایمان والا ہے، تو وہ بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اگر حذیفہ بن یمان کسی شخص کے جنازے میں نہیں شریک ہوتے تھے تو عمر بن خطاب بھی شریک نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہوگا، کیونکہ حذیفہ بن یمان کو تمام منافقوں کا پتہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو روک روک کر فرمایا کرتے تھے کہ ذرا دیکھو تمہارے پاس جو منافقوں کی فہرست ہے اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے کہ نہیں، تمہارا ہرگز اس کے اندر نام نہیں ہے۔ لیکن پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روک کر پوچھتے کچھ عرصے کے بعد
کہ ذرا دیکھو ہمارا نام منافقوں میں نہیں، یا میرے اندر کوئی منافق کی علامت تو نہیں پائی جا رہی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نفاق سے بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے اور اپنے آپ کو ہر وقت نفاق سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ لیکن آج ہماری کوششیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی فکر ہی نہیں کرتے، جبکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے نکاح میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ ایسے جلیل القدر صحابی جو ہے اپنے ایمان کے بارے میں نفاق سے ڈر رہے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نفاق سے تو مومن ہی ڈرے گا، منافق نفاق سے نہیں ڈرے گا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی شخص راستے میں جا رہا ہے، وہاں سامنے کیچڑ پڑا ہوا ہے، اور یہ شخص جو ہے پہلے سے ہی کیچڑ میں سنا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اتنا بچا کر نہیں نکلے گا، اسی کیچڑ میں پاؤں رکھے گا اور نکل جائے گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے ہے، بڑی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے ہوئے ہے، اب یہ شخص اگر وہاں سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو کیچڑ سے بچاتا ہوا گزرے گا۔ یہی حال جو ہے منافقین کا ہے، جو منافق پہلے سے ہی نفاق کی گندگیوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، وہ نفاق سے آخر کیوں ڈریں گے؟ اب رہا ایمان والے کا سوال، تو جس کے اندر ایمان کی پاکیزگی موجود ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ نفاق سے ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ کہیں نفاق کی گندگی میرے اوپر نہ آ جائے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ہی دجال کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بعد ہی چھٹائی شروع ہو جائے گی کہ کون اصل مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مومنوں کی فہرست میں شامل فرمائے اور ہر قسم کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔